تو پھر بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی خود بھی تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، طبرانی نے اپنی موجم کے اندر، حاکم نے مستدرک کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور بھی درجنوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ایک نابینا آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نابینا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو صبر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے دعا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے تو 2 آنکھیں چاہیے۔ اس نے دیکھنا تھا حضور کے جمال کو۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا جا پھر وضو کر، 2 نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تعلیم دی جو ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، میں نے کئی احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا۔ حضور نے کہا 2 نفل پڑھ وضو کے بعد، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ۔ اب دعا سنیے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلے سے۔ آگے لفظ سنیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اللہ کے حضور اپنی یہ حاجت پیش کرتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ یہ حضور نے اس کو دعا تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ وہ نابینا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں نور تھا، اس کی آنکھوں کا اندھا پن ختم ہو چکا تھا۔ تو حضور نے خود تعلیم دی ہے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی۔ حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات جو ہیں وہ سیکھ لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کچھ باتیں کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ فتاب علیہ، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جن شرائط پہ احادیث لیتے ہیں، حضرت امام حاکم بھی انہی شرائط پہ حدیث لیتے ہیں، اور جو ان سے احادیث رہ گئی ہیں ان کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر درج کیا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی علماء نے تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کیا کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ تو وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، پھر ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ محمد عربی کا صدقہ میری خطا سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے آدم میں نے تجھے بخش تو دیا، لیکن تو یہ بتا تو میرے نبی کو جانتا کیسے ہے؟ تو عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے میں روح پھونکی اور میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور میں جان گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا آدم تیری خطا سے میں نے درگزر فرما لیا، اگر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غر کے نجینا۔ اس دنیا کے اوپر سب سے پہلا جو رجوع اور پہلی توبہ قبول ہوئی ہے وہ حضور کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔